السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈین آف ڈیولپمنٹ اینڈ UGC افیئرز پروفیسر بی لاونیا کی مدت میں توسیع کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے شعبہ تاریخ کے پروفیسر بی لاونیا کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان کیا، جو اس وقت ڈین ڈیولپمنٹ اور UGC افیئرز کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے اعزازی وائس چانسلر پروفیسر M مولگا رام نے پروفیسر لاونیا کو سرکاری احکامات کے ساتھ پیش کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ایک اضافی سال کے لیے اس کردار میں رہیں گی۔ کرکٹ کھلاڑی اروندھتی ریڈی نے وزیر کھیل وکٹر سری ہری سے بشکریہ ملاقات کی۔ اروندھتی ریڈی نے حال ہی میں منعقدہ خواتین ورلڈ کپ 2025 میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر کھیل وکٹر سری ہری نے کرکٹر اروندھتی ریڈی کو مبارکباد پیش کی۔ VC اور MD سونی بالادیوی، کوچ آکاش اور دیگر نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ وندے ماترم نے پورے ملک کو متحد کیا، چندر شیکھر ضلع ایڈیشنل کلکٹر۔ مقامی تنظیمیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر چندر شیکھر نے کہا کہ وندے ماترم گانے نے پورے ملک کو متحد کیا اور تمام ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ روشن کیا۔ گیت وندے ماترم کی تشکیل کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر سنگاریڈی انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کے احاطے میں اجتماعی گانے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر نے کہا کہ بنکم چندر چٹرجی کے لکھے ہوئے گیت وندے ماترم کو ہندوستانی تحریک آزادی میں تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، جس نے تمام ہندوستانیوں کو ایک چھت کے نیچے لایا اور جدوجہد آزادی کے لیے ایک تحریک بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے احکامات کے مطابق اس اجتماعی گانے کا پروگرام ضلع کے تمام سرکاری دفاتر، بلدیاتی اداروں، امداد یافتہ اور حکومت سے تسلیم شدہ نجی تعلیمی اداروں میں بیک وقت منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر مادھوری DRO پدمجا رانی، مختلف محکموں کے ضلع افسران، کلکٹریٹ عملہ اور لوگوں نے شرکت کی۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا کہ وندے ماترم گیت ہندوستان کی تاریخ میں ایک انمول اثاثہ جو ہر بھارتی کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر عادل آباد کلکٹریٹ احاطے میں شاندار اجتماعی گیت گانے کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے افسران و عملے کے ساتھ مل کر وندے ماترم گیت گایا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر راشٹری شاہ نے کہا کہ وندے ماترم گیت ہندوستانی آزادی کی تحریک کی روح تھی۔ یہ گیت مجاہدین آزادی میں وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ بیدار کرنے والا گیت رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیت ہندوستان کی تاریخ میں ایک انمول اثاثہ جو ہر بھارتی کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ضلع کلکٹر نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی ہدایت پر ریاست بھر میں اس موقع پر اجتماعی گیت کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ ضلع کے تمام سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں اور مختلف تنظیموں میں افسران، ملازمین اور طلباء نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین JNUSU کے انتخابات 2025 میں بائیں بازو نے تمام اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی اور ایک بار پھر لال جھنڈا لہرایا۔ اس سال بائیں بازو کی ادیتی مشرا نے 449 ووٹوں سے صدر کے عہدے پر کامیابی حاصل کی۔ ادیتی مشرا کا تعلق وارانسی، اتر پردیش سے، جہاں انہوں نے اپنی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ گریجویٹ کی تعلیم انہوں نے BHU سے حاصل کی۔ ستمبر 2017 میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں طلباء کے احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 2018 میں ادیتی نے پانڈیچیری یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے ہندوتوا کے نظریے اور عرفانیت کے پھیلاؤ کے خلاف بات کی۔ انہوں نے وائس چانسلر کے دفتر کا گھیراؤ کیا۔ 2019 میں جب یونیورسٹی انتظامیہ نے فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا تو طلباء نے انتظامی عمارت کو تالا لگا دیا۔ ادیتی اس تحریک میں سب سے آگے تھی۔ انہوں نے نہ صرف فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج میں بلکہ CAA مخالف مظاہروں میں بھی سرگرمی سے حصہ لیا۔ فی الحال ادیتی JNU میں طالب علم ہیں۔ وزیر پونم پربھاکر نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت میں یوسف گوڑہ ڈویژن میں انتخابی مہم چلائی۔ چونکہ انتخابی مہم میں صرف 3 دن باقی تھے، اس لیے
کما کاپو اور گوڑا برادریوں کے ساتھ ایک گروپ کے طور پر میٹنگ کی گئی اور انہوں نے متفقہ طور پر کانگریس پارٹی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرنے کی پہل کی۔ کرشن نگر میں کاپو برادریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کئی سال پہلے کریم نگر سے حیدرآباد میں آباد ہونے والے کاپو گروپس نے وزیر پونم پربھاکر کی موجودگی میں متحد اور متفقہ طور پر نوین یادو کی حمایت کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر کوئی مقامی تعلیم یافتہ نوین یادو جیتتا ہے تو جوبلی ہلز کو ترقی دی جائے گی اور انچارج وزیر کی حیثیت سے وہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے۔ کرکٹر شری چرانی، جنہوں نے ورلڈ کپ جیتنے والے ہندوستانی خواتین کی ٹیم کے ایک حصے کے طور پر کھیلا، سابق کرکٹر اور سابق کپتان متھالی راج کے ساتھ امراوتی میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور وزیر نارا لوکیش سے ملاقات کی۔ چندر بابو نائیڈو اور نارا لوکیش نے شری چرن کو خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اپنے مبالغہ آمیز دعووں کی فہرست طویل کرتے جا رہے۔ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا ہینڈل پر لکھا کہ ٹرمپ ٹریکر صبح 59 پر پہنچ گیا، یعنی ٹرمپ کے آپریشن سندور کور کو رکوانے کا دعویٰ کرنے کی تعداد اب 59 ہو گئی۔ جے رام رمیش اس معاملے پر لگاتار آواز اٹھاتے ہیں اور وزیر اعظم مودی پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرنے کی جرات نہیں کر پاتے۔ اپنی پوسٹ میں جے رام رمیش نے بتایا کہ ٹرمپ نے ایک ہی گفتگو میں 3 بڑے دعوے کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے صرف 24 گھنٹوں میں آپریشن سندور ختم کروا دیا تھا، دوسرا کہ ہندوستان نے روس سے تیل خریدنا بڑی حد تک بند کر دیا، اور تیسرا کہ وہ اکثر وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کرتے ہیں جو چاہتے کہ وہ جلد ہندوستان کا دورہ کریں۔ جے رام رمیش نے ان بیانات کے آخر میں طنزی انداز میں سوال اٹھایا، اب ہاؤڈی مودی اس سب پر کیا کہیں گے؟ خیال رہے کہ ہاؤڈی مودی کا فقرہ 2019 میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والی مشہور تقریب ہاؤڈی مودی کی طرف اشارہ ہے، جس میں ٹرمپ اور نریندر مودی نے ایک ساتھ شرکت کی تھی۔ دہلی اسمبلی کے تاریخی احاطے میں موجود مبینہ پھانسی گھر کے معاملے نے ایک بار پھر سیاسی ہلچل مچا دی۔ اس معاملے میں دہلی اسمبلی کے اسحاق پرویلیج کمیٹی نے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا، اسمبلی کے سابق اسپیکر رام نواس گوئل اور سابق نائب اسپیکر راکھی برلا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 نومبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے نوٹس کے مطابق کمیٹی کی میٹنگ 13 نومبر کو سپہر 3 بجے اسمبلی احاطے کے MLA لانچ نمبر 1 میں ہوگی، جس میں 9 اگست 2022 کو دہلی اسمبلی میں افتتاح شدہ پھانسی گھر کی تاریخی حیثیت اور اس کی صداقت پر غور کیا جائے گا۔ اس میٹنگ کی صدارت BJP کے MLA پردیپمن سنگھ راجپوت کریں گے، جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ کمیٹی میں دیگر ارکان میں ابھے کمار ورما، اجے کمار مہاور، نیرج بسویا، رام سنگھ نیتاجی، روی کانت، ستیش اپادھیائے، سوریا پرکاش کھتری اور عام آدمی پارٹی کے 2 اراکین شامل ہیں۔ بہار کے بانکا ضلع میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP ووٹ چوری کے منظم منصوبے کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کر رہی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہر ریاست میں جعلی ووٹر لسٹ تیار کی جا رہی، ووٹرز کے نام بدل دیے جا رہے، ایک ہی شخص کے نام پر کئی بار ووٹ ڈالے جا رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ کے انتخابات میں BJP نے لاکھوں ووٹ جعلی طور پر ڈلوائے اور کئی ووٹر لسٹوں میں غیر ملکی نام شامل کیے گئے۔ راہل گاندھی کے مطابق ایک برازیل کی خاتون کا نام ووٹر لسٹ میں 22 بار درج اور بعض گھروں میں 500 ووٹر دکھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی حربے ہیں جو BJP نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر اور ہریانہ میں استعمال کیے اور اب بہار میں بھی اسی کوشش میں ہے۔ راہل گاندھی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پولنگ کے دن چوکس رہیں اور ووٹ چوری کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہار کے عوام BJP کے منصوبے کو جانتے ہیں اور وہ ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے۔ بالی ووڈ کی سرکردہ اداکارہ اور گلوکارہ سلکھشنا پنڈت کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ وہ 71 برس کی تھی۔
दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें नानावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की थी और वो काफी अरसे से बीमार भी थीं। उनके भाई और मौसीकार ललित पंडित ने उनकी मौत की तस्दीक की। उनकी मौत की खबर के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। सुलक्षणा पंडित ने 1975 में संजीव कुमार के साथ उलझन से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर अपने दौर के तकरीबन तमाम टॉप स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना और शम्मी कपूर और विनोद खन्ना वगैरह जैसे हीरो शामिल थे। उनकी दीगर बड़ी फिल्में संकोच, हेरा फेरी, खानदान और धर्म कांटा हैं। एक प्लेबैक गुलकारा के तौर पर उनका मुतवाज़ी और मुतासिर कुन कैरियर भी था और उन्होंने तू ही सागर, तू ही किनारा, परदेसिया, तेरे देश में और बेकरार, दिल टूट गया और सोमवार को हम मिले जैसे हिट गाने गाए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी की वजह से सुबह 11 बजे तक 100 से ज्यादा परवाजों की रवानगी में ताख़िर हुई, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विच सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से परवाजों में ताख़िर हो रही। ये निज़ाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को मदद फराहम करता है और हवाई ट्रैफिक के खुदकार कंट्रोल में अहम किरदार अदा करता है। AAI ने कहा कि फिलहाल हवाई ट्रैफिक कंट्रोल्स मैन्युअली फ्लाइट प्लान को प्रोसेस कर रहे और सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही। हवाई अड्डे पर सुबह से ही ये मसला पेश आ रहा था। कई बोर्डिंग गेट्स पर मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन के अमले से झगड़ते और नाराज होते देखा गया। एयरपोर्ट के ऑपरेटर कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो फ्लाइट अपडेट्स के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ता करें। कई एयरलाइंस ने काफी देर से बोर्डिंग गेट्स पर अपनी परवाजों का इंतजार करने वाले मुसाफिरों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।